میں ذرا باقیوں کو بھی شامل کر لوں. شاید آپ نے باتیں سنی, کوئی اس میں ایسی بات نہیں ہے کہ بندہ کہ جی بڑی اوفینسو بات ہے, ایک بڑا ہسٹورک انالیسز ہے. آج جو آپ کے سی ایم صاحب نے بات کی ہے, کس سے بات کرنے پہ آپ لوگوں نے کوئی آئیڈینٹیفائی تو کیا ہوگا, کس سے بات کریں گے, کون لوگ ہیں؟ مالک صاحب تھینک یو. ثنا نے چونکہ پروگرام کے ابتدا میں ایک شکوہ کیا اور میں اس شکوے کو کسی حد تک ذرا ٹھیک بھی سمجھتا ہوں کہ بلوچستان پر بجائے ایموشنل بات چیت کرنے کے سبسٹنس پر بات چیت کی جائے. ثنا نے جو چیزیں گنوائیں وہ بہت اہمیت کی حامل ہے, ان کی اہمیت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. لیکن اگر میں گفتگو کو شروع کرتا ہوں, ثنا نے 2007 میں اپنے استعفے کا ذکر کیا. ثنا نے جو باتیں کی ان باتوں کا ایک سبسٹنس ہوگا, وہ باتیں آنے والے دنوں میں نظر آئی. ثنا ایک وزڈم رکھنے والے لیڈر ہے, لیکن اتنی وزڈم رکھنے والی لیڈر اور ان کی پولیٹیکل پارٹی 2008 میں انتخابات کا بائیکاٹ کرتی ہے. اور ابھی انہوں نے آچے کی مثال دی, وہاں کی اٹانومی کی مثال دی کہ وہاں پہ جو ہے حقوق میں دیے گئے, مانگتے وہ آزادی تھے, لیکن وہ ایسی ہی مثال ہے جیسے کہ آپ توپ کا لائسنس مانگیں اور پستول کا لے لیں. 2008 میں بلوچستان نیشنل پارٹی انتخابات کا بائیکاٹ کرتی ہے. اس بائیکاٹ کے بعد بھی بلوچستان نیشنل پارٹی اس فلور پہ موجود نہیں تھی. لیکن 2010 میں آپ کو بھی یاد ہوگا, مجھے بھی یاد ہوگا, مظہر صاحب کو بھی یاد ہوگا, 18ویں آئینی ترمیم, اس کے کرنے کی 3 اگر بڑی بنیادی وجوہات دیکھیں, جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بڑی پولیٹیکل پارٹیز اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون نے اپنے انٹرسٹ کو بہت حد تک اس میں سامنے رکھا, بہت سی چیزوں کو سامنے رکھا. لیکن ایک تیسرا بڑا فیکٹر تھا بلوچستان, جس کے حقوق کی بات ہوتی تھی. 2010 میں 18ویں آئینی ترمیم اور 7th NFC ایوارڈ کے آنے کے بعد دیکھیں ثنا نے جو پچھلے 10, 12, 15 سال ہمیشہ ایک مقدمہ بنایا. میں ثنا اس بات کو سیکنڈ کریں گے کہ میڈیا پہ ہم ثنا کو اسپیس لے کے دیتے تھے کہ اس کی باتوں میں وزن ہے, اس کی باتوں میں لاجک ہے. لیکن 2010 کی بات جو کام 18ویں آئینی ترمیم کے بعد اس صوبے میں ہونے تھے, 7th NFC ایوارڈ کے بعد آپ کا جو شیئر 9.0 پر گیا, اس کو دیکھتے ہوئے آپ کو جو کام کوئٹہ میں کرنے کی ضرورت تھی وہ ہماری صوبائی حکومتوں نے نہیں کی. اس کے بعد ثنا کی جماعت خود جو ہے 2018 میں وفاقی حکومت کی اتحادی رہی, تقریباً 3.5 سال تک عمران خان صاحب کی, اور پھر 1.5 سال پی ڈی ایم کی گورنمنٹ. شاید لیٹ می انٹروین ایک سیکنڈ, شاید لیٹ می, میں ابھی سن لو, میری بات سن لیں. میں ابھی بحث یہ نہیں چاہتا کہ مینگل گروپ پہ پارٹی نے کیا کیا, بی این پی مینگل نے کیا کیا, کس نے کیا نہیں کیا. میرا سوال بڑا سمپل اور تھا. آپ ورنہ یہ بحث چلی جائے گی ہی سیڈ شی سیڈ پہ, آئی ڈونٹ وانٹ دیٹ. آئی وانٹ اے سیریس ڈیبیٹ آن بلوچستان. آپ کے وزیر اعلیٰ صاحب نے بات کی کہ جی وہ ہمیں بات کرنی چاہیے. آپ کو یہ پتا ہے کہ آپ نے کس سے بات کرنی ہے, کون ہے جس سے آپ بات کرنا چاہتے ہیں؟ بڑی انٹرسٹنگ سی سچویشن ہے. چیف منسٹر نے اب جب ثنا یہاں پہ موجود ہیں, جب صوبائی حکومت قائم ہوئی, صوبائی حکومت قائم ہونے کے بعد بلوچستان نیشنل پارٹی کے اس وقت ایک رکن اسمبلی ہیں میر جہاں زیب مینگل. ایک ڈیبیٹ یا ایک ڈسکشن کوئٹہ میں چیف منسٹر ہاؤس میں ہونی تھی اور بڑے ہائیسٹ فورم پہ ہونی تھی. چیف منسٹر صاحب نے اراکین اسمبلی کو مدعو کیا, ان میں میر جہاں زیب مینگل کو مدعو کیا گیا. انہوں نے کنفرمیشن دی کہ وہ اس میٹنگ میں آئیں گے, وہ اس میٹنگ میں نہیں آئے. نمبر 1, اب انگیج کرنے کے لیے یہی اراکین اسمبلی ہیں. آؤٹ آف دا باکس کچھ نہیں ہونا, جو بھی فیصلہ کرنا ہے. سرفراز بگٹی بادشاہ سلامت نہیں ہے کہ انہوں نے بیٹھ کے فیصلے کرنے ہیں. فیصلے صوبائی اسمبلی کے ایوان نے کرنے ہیں, جس ایوان کو ثنا یا نہیں, میرا سوال یہ نہیں ہے, میرا سوال یہ نہیں ہے. دیکھیں, شاید میری بات سن لو نا, میری بات سن لیں, میں نے پھر مظہر کو بھی لانا ہے. میرا سوال یہ ہے, میں کچھ اور جاننا چاہ رہا ہوں. دیکھیں, میرے نزدیک یہ میرا اپنا بھی اندازہ یہ ہے کہ ایک سیریس کریڈیبلٹی ایشو ہے بلوچستان میں. جس طرح لوگ الیکٹ ہوتے ہیں, جس طرح آتے ہیں, اس میں کوئی دو آرا نہیں ہے. آپ بھی بحث کر لیں, آپ گورنمنٹ سپوکس پرسن ہیں, میں آپ کی مجبوری سمجھتا ہوں, ہمارے بھائی ہیں, مجبوراً نہ بھی نہیں کر سکتے, آپ کو آنا پڑتا ہے شو میں, آپ کی ساری مجبوریاں میں سمجھتا ہوں. ایشو یہ ہے کہ یہ ایک سیریس ایشو ہے. میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں, یہ آپس میں بیٹھک کا ٹائم گزر گیا ہوا ہے, کس ایم این اے سے کیا بات کرنی ہے. ایشو یہ ہے کہ پارلیمنٹیرینس کی کریڈیبلٹی کا ایشو ہے, اور یہ لوگ تو بندوقیں لے کے نہیں چڑھے ہوئے, یہ لوگ تو مارنگ بلوچ کے پیچھے نہیں چل رہے. ظاہر ہے ایک بیانیہ ہے بازار میں, غلط ہے یا صحیح ہے, بہرحال ایک بیانیہ ہے جس کو ہزاروں لوگ فالو کر رہے ہیں. اب اس بیانیہ کو جو پینڈر کر رہے ہیں, آگے چلا رہے ہیں, ان میں سے کسی سے آپ کو بات کرنی ہوگی جس نے بندوق نہیں اٹھائی ہوئی لیکن اس کے ساتھ ہے. آپ کے نزدیک کوئی پارٹنر آف ڈائلاگ ہے فرام دی ادر سائڈ؟ کسی کو آپ لوگوں نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ کون ہے؟
دیکھیں پارٹنر آف ڈائلاگ کی آپ بات کرتے ہیں، میں آج کی مثال دیتا ہوں۔ بلوچستان صوبائی اسمبلی میں مولانا ہدایت الرحمان اس وقت اپوزیشن کے بینچوں پر ہے۔ مولانا ہدایت الرحمان نے آج اپنے نکات لکھ کر چیف منسٹر کو دیے کہ ان پوائنٹس پر بات ہونی چاہیے۔ چیف منسٹر نے فلور آف دا ہاؤس اس بات کو ایڈمٹ کیا کہ انہوں نے جو نکات لکھ کر دیے ان میں 8 سے 10 پوائنٹس ایسے ہیں جن پر بات ہو سکتی ہے۔ ثنا ایک ایسی شخصیت ہے جنہیں بہت سی چیزوں پہ عبور حاصل ہے۔ اگر اس ساری صورتحال میں بلوچستان نیشنل پارٹی یا ثنا بلوچ یا سردار اختر مینگل کوئی رول پلے کر سکتے ہیں، سرفراز بگٹی کے دروازے جب جمعیت علماء اسلام اور مولانا ہدایت الرحمان کے لیے کھولے ہیں تو سی ایم ہاؤس کے دروازے ثنا بلوچ، جہانزیب مینگل اور سردار اختر مینگل۔ ثنا اس پہ آپ کا کوئک کامنٹ چاہیے، پھر میں مظہر کو لانا چاہ رہا ہوں۔ کوئک کامنٹ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ بات کریں، آپ لوگ ان کو کیا کہہ سکتے ہیں، کیا مشورہ دے سکتے ہیں؟ سر میں اور کیا، اور اس سے زیادہ امپورٹنٹ بات، کیا یہ مسئلہ کوئٹہ میں حل ہو سکتا ہے؟ دیکھیں سر نہیں سر، کوئٹہ میں حل ہی نہیں ہو سکتا۔ یہ راول آباد کا مسئلہ ہے، یعنی راول پنڈی اور اسلام آباد، میں نے اس کو راول آباد کا مسئلہ ہے۔ جب تک راول آباد کی جو ہے مائنڈ سیٹ بلوچستان سے متعلق تبدیل نہیں ہوتی، اس وقت بلوچستان کے اندر ایک پتہ بھی ہل نہیں سکتا۔ یہ جو لوگوں کے منہ سے یہ آوازیں، تقریریں، جذباتی سنتے ہیں، یہ سارا اصل میں اپیز کرنا ہوتا ہے راول آباد کو، راولپنڈی اور اسلام آباد کے ہمارے مقتدرہ کو، کہ ہم جو ہیں اس حد تک بھی جا سکتے ہیں۔ گو کہ ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں آپ نے جب ایک بات کی کہ مذاکرات کہاں سے شروع کیے جائیں، دیکھیں یہ جو کرائسس ہوتے ہیں، کانفلکٹس ہوتے ہیں، اس میں ٹیبل پہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھ کے مذاکرات نہیں ہوتے ہیں۔ یہ کوئی کاروبار لین دین کا مسئلہ نہیں ہے۔ ہم نے یہ جو ابھی میرے دوست نے بات کی، جب نواب اکبر خان بگٹی صاحب کے ساتھ مسئلہ چل رہا تھا، جب بلوچستان کے اندر بہت بڑی تحریک چلی، وہ کنکرنٹ لسٹ کے خاتمے کا تھا جس میں 48 سبجیکٹ تھے۔ پہلا جو ریزولوشن تھا یا جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بل تھا وہ میرا تھا، 2004 میں آیا، جو وسیم سجاد صاحب اس وقت لیڈر آف دا ہاؤس ہوا کرتے تھے، وہ ریجیکٹ ہوا۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ 18th امینڈمنٹ کی بنیاد 2004 میں میرے لیجسلیٹو بل کے ذریعے سے آیا۔ پھر نواب اکبر خان بگٹی کی شہادت ہوئی، اس کا خون بلوچستان میں لاکھوں ہزاروں لوگوں کی لاپتہ ہونا، درپدر ہونا، ان کا جو ہے ڈسپلیس ہونا، اس کے باعث مجبوراً کانسٹیٹیوشن کے اندر کچھ فلیکسیبلٹی دکھائی گئی۔ لیکن کانسٹیٹیوشن کے کسی ایک آرٹیکل پر پاکستان میں آپ مجھے بتائیں اس وقت عمل درآمد ہو رہا ہے؟ کیا آپ کی میڈیا آزاد ہے؟ فریڈم آف اسپیچ ہے؟ اگر میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں، پلیز کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، کہ بلوچستان کو سیکیورٹی لینس کے بجائے ڈیولپمنٹ کے لینس سے دیکھا جائے اور لوگوں کی پارٹنرشپ۔ میں اس کو تھوڑا سا مزید ایکسپلین کروں گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کہتے ہیں مذاکرات کس سے کریں، آپ کو مذاکرات کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو بچے بچیاں مائیں بیٹھی ہوئی ہیں، 20 سال سے یہ ڈرامہ چل رہا ہے، ہمارے بچے، مائیں، بہنیں، بیویاں، بیچاروں کسی نے ان کا دوپٹے تک نہیں دیکھا تھا۔ بھائی اگر آپ کے پاس کوئی جسٹس کا سسٹم اتنا اسٹرینتھن نہیں ہے، آپ 20 سال میں اسٹرینتھن کرتے، لاپتہ افراد کا یہ مسئلہ آپ ختم کر دیتے۔ یہ مذاکرات کے لیے جو کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ہم نے 2013 میں دیے، 2008 میں دیے، جب میں نے استعفیٰ دیا تھا، کانفیڈنس بلڈنگ میجر جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں ڈائلاگ کی طرف بڑھنے کے لیے، کہ جی آپ تھوڑا سا، میں آپ کو اسپیس دوں گا، آپ مجھے اسپیس دیں گے۔ گریجولی آپ چیزوں کو، یہ جو کرائسس بڑھا ہے یہ 30 سے 40 سال میں بڑھا ہے، یہ 2 سے 3 سال کا ایک پروسیس چاہیے، بڑی کریڈیبل لیڈرشپ چاہیے، جس طرح آپ نے بڑی اچھی بات کی۔ جو اس موجودہ اسمبلی کی کریڈیبلٹی ہے وہ زیرو ہے، اس کے ساتھ کوئی ٹرانسپورٹر مذاکرات نہیں کریں گے۔ لیٹ می گیٹ مظہر، ان کے دروازوں پہ لیٹ می گیٹ مظہر